بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم اکنامکس کی مختلف اقسام کو زیر بحث لائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اکنامکس کو اسٹڈی کیوں کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے اکنامک پرابلمس کے بارے میں سنا ہوگا، معاشی مسائل کے بارے میں اکثر ٹی وی شوز میں، ٹی وی پروگرامز میں آپ نے اس کا تذکرہ بھی سنا ہوگا، اور اکثر اوقات آپ نے بھی معاشی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو فیس کیا ہوگا۔ معاشی مسائل جو ہیں جنہیں ہم اکانومک پرابلمس کہتے ہیں، ان کو نہ صرف انڈیویجولز فیس کرتے ہیں بلکہ آپ کی فیملیز بھی فیس کرتی ہیں، پورا سٹی فیس کرتا ہے، پورا کنٹری فیس کرتا ہے، یہاں تک کہ پوری جو ایک دنیا ہے وہ اکانومک پرابلمس کو فیس کرتی ہے۔ تو اب جب کہ پوری دنیا اس پرابلم کو فیس کرتی ہے تو اس کا سلوشن بھی بہت ضروری ہے، اور یہ اس بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اکانومک پرابلمس کا سلوشن نہ ملے تو بہت پرابلمس ہو جاتے ہیں، ہماری جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، تو بیسک نیڈز ہماری پوری نہیں ہوں گی تو ہماری جو زندگی ہے وہ ایک گزارنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک انڈیویجول کے علاوہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی اکانومک پرابلمس فیس کرنا پڑتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گورنمنٹ کو اگر اکانومک پرابلمس فیس کرنا پڑتے ہیں تو اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ جا سکتی ہے، اگر اس سے وہ ہینڈل نہیں ہوتی، اکانومک پرابلمس کا سلوشن نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ چینج ہو جایا کرتی ہیں، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ جان کر آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ کا یہ جو سبجیکٹ اکنامکس ہے اس کی مدد سے ان اکانومک پرابلمس کو نہ صرف آپ سولو کر سکتے ہیں بلکہ جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ بھی اکنامکس سے بہت ہی زیادہ اس کو آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی جو پاکستان کی اکانومک پرابلمس ہیں یا کنٹریز کی اکانومک پرابلمس ہیں وہ ان کے سولو کرتے ہیں۔ تو اس بات سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے یہ ایک پوری دنیا کا ایک ایشو ہے، اور اس اکانومک پرابلم کو سولو کرنے کے لیے معاشیات کے مطالعہ کی ایک ضرورت پڑتی ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشیات کی مختلف اقسام کو اسٹڈی کر کے ان کا مطالعہ کر کے کس طرح سے ہم اکانومک پرابلمس کو سولو کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو اکنامکس کی ٹائپ ہے اس سے کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اکنامکس۔ ڈسکرپٹیو اکنامکس میں عزیز طلباء کیا کیا جاتا ہے کہ معیشت کے جو شعبے ہوتے ہیں، مثلاً زراعت ہے، صنعت ہے، مواصلات ہیں، ان کے بارے میں معاشی حقائق کو اعداد و شمار کی صورت میں اکٹھا کیا جاتا ہے یا ان کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اکنامکس، یعنی کہ بیانی معاشیات۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر شوگر انڈسٹری ہے اور چینی کی قلت ہے تو چینی کی قلت کے بارے میں اب میں نے جو فیکٹس ہیں، اعداد و شمار ہیں وہ حاصل کرنے ہیں، تو کیا کروں گا؟ میں یہ دیکھوں گا کہ پورے کنٹری میں چینی کی کتنی ملز ہیں، کتنی کمپنیز ہیں، اور شوگر کین کہاں سے آتا ہے، اس کی کیا پرائس ہے، پھر شوگر کی ڈیمانڈ کیا ہے، ایٹسیٹرا۔ تو اس طرح کے جو فیکٹس ہیں، اس طرح کے جو اعداد و شمار ہیں کسی معیشت کے شعبے کے بارے میں، معیشت کے شعبے کا مطلب ہوتا ہے کسی سیکٹر کے بارے میں، جیسے کہ صنعت ہے، جیسے کہ زراعت ہے، جیسے کہ ایک مائننگ سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے، تو اس حوالے سے ان کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ان کو گیدر کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں، بیان کرنے کو ڈسکرپٹیو اکنامکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھیوریٹیکل اکنامکس ہے جسے ہم نظریاتی معاشیات کہتے ہیں۔ ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکرپٹیو اکنامکس میں معاشی مسائل جو ہوتے ہیں ان کے اعداد و شمار کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جبکہ نظریاتی معاشیات میں ہم کیا کریں گے؟ نظریاتی معاشیات میں ہم جو معاشیات یعنی کہ جو معاشی مسائل ہیں، جو اکانومک پرابلمز ہیں، ان کے جو اسباب ہیں، ان کی جو ریزنز ہیں، ان کا غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کیا جائے گا، ان کی تحقیق کی جائے گی۔ تو اس تناظر میں اس کی آگے فردر 2 ٹائپس ہے، کیونکہ ہم نے اس میں معاشی مسائل کا غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کرنا ہے، تو اس کی پہلی ٹائپ ہوتی ہے پوزیٹیو اکنامکس، کیونکہ جو ماڈرن اکانومسٹس ہیں ان کے مطابق یہ جو معاشیات ہے یہ سائنس بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ سوشل سائنس بھی ہے،
لیکن یہ پازیٹیو سائنس یا پازیٹیو اکنامکس اس تناظر میں ہے کیونکہ اس میں آپ نے جو ایک معاشی مسئلہ آیا ہے اس کے اسباب کو آپ نے حقیقی بنیادوں پر انالیسس کرنا ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہے کہ اس کے اسباب کی وجہ کیا ہے، کیوں چینے کی قلت ہوئی ہے، کیونکہ چینے کی قلت ایک معاشی مسئلہ ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کے اسباب کو غیر جانبدار ہو کر حقیقت پر مبنی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے نارمیٹو اکنامکس۔ اب نارمیٹو اکنامکس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چینی کی قلت کے اسباب آپ نے اکٹھے کیے ہیں، مرتب کیے ہیں حقیقت کی بنیاد پر، اور آپ نے کسی کی طرفداری بھی نہیں کی، تو ان اسباب کو دور کرنے کے لیے جو سجیشنز ہیں، جو ایک میتھڈولوجی آپ دیں گے، جو ایک طریقہ کار آپ کو پیش کریں گے، کہ ڈیفینیٹلی فرض کیا کہ چینی کی جو قلت ہوئی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو شوگر کین پروڈیوسرز ہیں، جو کسان ہیں، انہوں نے اس کی پروڈکشن روک دی ہے، پروڈکشن روک دی ہے، تو را جو ایک شوگر کین ہے وہ آ نہیں رہی، تو فائنل جو پروڈکشن ہے وہ شوگر کی ہو نہیں رہی۔ تو اب نارمیٹو جو اکنامکس ہے جس کو ہدایتی معاشیات بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا ایک ہدایت، ایک ججمنٹ دے گی، ایک سجیشن دے گی کہ آپ ان کسانوں کے جو پرابلمز ہیں سولو کریں تاکہ وہ شوگر کین کی پروڈکشن کریں۔ تو عزیز طلباء، جب وہ یہ ایک ہدایت جاری کر دے گی، اس معاشی مسئلے جو کہ معاشی مسئلہ تھا چینی کی قلت کا اسباب، اس اسباب کو تلاش کر لیا گیا یہاں پہ۔ اب کیا کرنا ہے نارمیٹو اکنامکس میں، آپ نے ایک ہدایت جاری کر دی ہے کہ کسانوں کو ریلیف دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں نارمیٹو اکنامکس۔ اب پازیٹیو اکنامکس کی آگے فردر 2 ٹائپس ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 مائکرو اکنامکس، نمبر 2 میکرو اکنامکس۔ اب مائکرو جو اکنامکس ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ایک اکنامکس کی بہت اہم برانچ ہے عزیز طلباء۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک اکانومی جو ہے، اس اکانومی کے جو انڈیویجول پارٹس ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ اسٹڈی کرنا ہے ہم نے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ سیکٹر کو اسٹڈی کرنا ہے، علیحدہ علیحدہ فرم کو اسٹڈی کرنا ہے، علیحدہ علیحدہ فرم کے مسائل کو دیکھنا ہے، انڈیویجول کو دیکھنا ہے، ایک کنزیومر کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے جو ایک ٹاپکس ہیں وہ مائکرو اکنامکس میں اسٹڈی کیے جائیں گے، اکانومی کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو اسٹڈی کیا جائے گا، جیسا کہ اسلم ہے، اسلم اپنی جو نیڈز ہے وہ کیسے پوری کرتا ہے، اسی طرح ایک فرم اے ہے وہ اپنی جو ایک پروڈکشن کیسے کرتی ہے، وہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ کیسے اس کو منیمائز کرتی ہے، کیسے پروڈکشن کو میکسیمائز کرتی ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کے کیا ایشوز ہیں، تو ان کو ہم کس میں زیر بحث لائیں گے؟ مائکرو اکنامکس میں لائیں گے۔ جبکہ یہ جو میکرو اکنامکس ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ نیشنل لیول کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو سولو کیا جاتا ہے، جو کہ پوری کی پوری اکانومی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل انفلیشن ہے، اب یہ جو انفلیشن جسے مہنگائی کہتے ہیں، یہ پوری جو ایک پورا جو کنٹری ہے یہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یہ بڑے لیول کا ایشو ہے۔ اسی طرح ان امپلائمنٹ ہے، یہ بھی بڑے لیول کا ایشو ہے، پوری اکانومی کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو بڑے بڑے جو ایشوز ہیں ان کو اکانومی ایز اے ہول جسے ہم کہتے ہیں، تو ان کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو میں نے اکانومک پرابلمز شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو سلوشن ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے اکنامکس کو اسٹڈی کرنے سے اس کے جو سلوشنز ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں۔ لاسٹ پہ ہے عزیز طلباء اپلائیڈ اکنامکس، جسے ہم اطلاقی معاشیات بھی کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، جو آپ نے نظریاتی معاشیات میں نتیجہ اخذ کیا ہے چینی کی قلت کے اسباب کو غیر جانبدار ہو کر آپ نے جو اس کا نتیجہ اخذ کیا ہے، اس کو اب آپ نے ان کو ہدایت کی روشنی میں ایک طریقہ کار بھی وضع کر دیا ہے کہ کسانوں کو ریلیف دینا ہے۔ اب آپ نے یہ جو پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کی ایگزیکیوشن کریں گے کہ کسانوں کو ریلیف دینا چاہیے، ایک پالیسی بنائیں گے، اس پالیسی کے تھرو جب آپ ان کو ریلیف دیں گے، ایک پروسیس شروع کریں گے، تو اسے کہیں گے اپلائیڈ اکنامکس، اسے کہیں گے اطلاقی معاشیات۔ تو جی عزیز طلباء، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اکانومک پرابلمز کو معاشیات کو جسٹ اسٹڈی کرنے سے سولو کرنے کا طریقہ سمجھا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ معاشیات کی کیا اہمیت ہے۔ اکانومک پرابلمز ہر انڈیویجول کو فیس کرنے پڑتے ہیں، آیا کہ وہ ڈاکٹر ہے،
آیا کہ وہ انجینئر ہے، آیا کہ وہ ایک ٹیچر ہے، آیا کہ وہ ایک اسپورٹس مین ہے، واٹس ایور، وزیر اعظم کو بھی کامن پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور مجھے مستفید کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس سے ہمیں ایک انسپریشنز ملتی ہیں، اور میری طرف سے بہت دعائیں آپ کے لیے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے۔